ایک پردہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں KRN نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج تینوں خلفائے راشدین، تیسرے خلفائے راشدین کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور پھر کل سے ہم مولا علی کے حوالے سے بات کریں گے. آج 18واں رمضان ہے جی، اور ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کی بھی بات کر لیتی ہوں جی. سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں جی شامل کون ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی پیپسی، 7 اپ، پاکولا ملک، ٹینک، ہمدرد روح افزا، GFS بلڈرز، پیزا میکس، کوثر مسالے، فارمی باڈی اسپرے، اور اس کے علاوہ مغلیہ نمکو، بلیک بیٹی، شہنشاہ رائس، ملکہ فوڈز، وائٹل ٹی، بونجور، ملبوسات، نیلسن پینٹس اور بامبے لائٹ ہاؤس، یہ سارے ہمارے جی اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں. اور آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے جی شامرفس نے. شامرفس کی کیا ہی بات ہے، بہت زبردست آؤٹ فٹس بنا رہے ہیں جی. تھینک یو سو ویری مچ. اور روزانہ کی طرح آج بھی سیٹ پہ علماء کرام ہوں گے جی، اور نعت خواہ حضرات بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. ساتھ ہی مہمان بھی آج بہت خاص ہم نے یہاں پہ بلائے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ کامران طاہری. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسے ہو کامران؟ ٹھیک ہے آپ کو سیٹ پہ؟ اور ایک وہ ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں ایسے علامہ جو کہ پہلے بھی آپ انہیں ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہے ہیں سیٹ پہ. جب میں نے آغاز کیا تھا ٹرانسمیشن کا K21 نیوز کی اسکرین پہ رمضان کی، تو وہ پہلے دن سے 7 لوگوں میں جو تھے ساتھ تھے. آج ہم نے ان کو پھر دعوت دی. علامہ صادق نقشبندی صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہوں گی آپ کو سیٹ پہ. ٹھیک ہے آپ؟ جزاک اللہ. آج کا موضوع تو میں نے علامہ صاحب آپ کو بتا دیا ہے، اور ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر مغفرت کا بھی عشرہ ہے، اور کل ہمارے پاس چونکہ بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں تو ہم نے اما عائشہ کے موضوع پہ، کیونکہ وصال کا ان کا کل کا دن تھا 17واں رمضان، لیکن ہم بات نہیں کر سکے تھے، تو کوشش کریں گے تھوڑی سی اس پہ بھی آج بات کر لیں ہمیں جہاں گنجائش ملے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسمیشن میں ٹائم بہت کم ہے، اور ہمارے پاس اسپانسرز بہت زیادہ ہیں، تو کنٹینٹ کے حوالے سے ہم کوشش یہی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. اچھا ناظرین، خلیفہ راشد تیسرے جو ہیں ہمارے، ان کی میں بات کروں، یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان کی. آپ قریش کی مشہور شاخ بنوامیہ سے تعلق تھا. پورا نام عثمان بن عفان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تھا. والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروہی تھا. نجیب الطرفین قریشی تھے. زمانہ جاہلیت میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور خوشحال ہو گئے. سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ ہر جو بندہ تھا وہ بڑا ہی خوش ہوتا تھا. اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ چوتھے مرد تھے. پہلے نکاح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوا. جب کفار مکہ کا ظلم زیادہ ہو گیا تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. بعد ازاں مدینہ کی جانب ہجرت کی. حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ اتنا اعتبار کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کیا گیا. تو آپ کی وہ شخصیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس شخص پہ اعتبار کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، بیٹیوں کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، تو سوچئے کہ ان کی کیا پہلو ہوں گے. میں چاہوں گی کہ علامہ صادق نقشبندی صاحب کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ان کے اوصاف وغیرہ پہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف جان ہوتی ہے، ایک طرف ایمان ہوتا ہے. ہم یہاں پر جو بھی سعی کرتے ہیں، بھئی مال ہماری زندگی کے اندر اکثر ہم چاہتے ہیں مال مل جائے، کسی طرح مال مل جائے، مال مل جائے، مگر جب صحت متاثر ہوتی ہے تو ہم وہ مال کو اپنے اس صحت کے لیے داؤ پر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ مال کو اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے. بعض دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس مسئلے کے لیے 1 کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے ہم اس کو داؤ پر لگاتے ہیں کہ بھئی ہماری جان بچ جائے. تو زندگی میں پہلا اسٹیپ بندہ جو ہے وہ مال کا رکھتا ہے، اور مال اگر آ گیا مگر جان کی بات آ جائے تو مال کو بھی قربان کر دیتا ہے.
اب یہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے آپ نے بتایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے جواب دیا، آپ نے جو بتایا، تو ایسے موقع پر جب چوتھے نمبر پر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہا، اور آپ کو شدت سے شدید باندھنے کے بعد کہا کہ اب آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اپنا یہ مذہب نہ چھوڑ دو، اپنا اسلام نہ چھوڑ دو، اپنے جان تمہیں پیاری ہے یا ایمان چاہیے، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہاں پر ایک طرف جان تھی، ایک طرف ایمان تھا۔ اللہ اب اکبر۔ یہاں میں نے عرض کیا نا کہ عام طور پر بندہ زندگی میں مال کمانے میں لگتا ہے، مگر جان کا پر آتا ہے تو وہ اپنا سب مال قربان کرتا ہے کہ جان بچ جائے۔ اب یہاں جان کو داؤ پر لگایا اور کہا جب اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، بھوکا رکھوں گا، پیاسا رکھوں گا، اسی تکلیف میں رکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، یہ مذہب چھوڑ دو۔ تو حضرت عثمان غنی کا عشق کیا تھا؟ آپ نے جواب میں کہا کہ چچا زندگی بھر بندہ رہو، آپ رکھے، میں اس کو گوارہ کروں گا مگر ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا، کہ ایمان وہ چیز ہے کہ اس ایمان پر بندہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ اور یہی صحابہ کرام جو ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان کا جذبہ ان کا اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اگر بیعت رضوان کے موقع پر جب آپ علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ عمرے پر آ رہے تھے اور پتہ چلا مکے والوں کو کہ آپ علیہ السلام جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر انہوں نے جو ہے وہ تیاری شروع کی، تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ اب حدیبیہ کے موقع پر صحابہ حضور اسلام تشریف فرما ہو کر عثمان غنی کو بھیجا، تو ان کافروں نے کہا کہ ہم حضور کو عمرے کے لیے آنے نہیں دیں گے، تمہیں کرنا ہے تو کر لو۔ اب مکے میں روزانہ عمرہ کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، روزانہ کرتے نہیں کرتے ہو مگر کعبہ کا طواف تو روزانہ کرتے ہیں، اور روزانہ کعبہ کا دیدار کرتے، کئی سال مکے سے دور رہے، مدینے میں رہے۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ مکے آئیں، سامنے کعبہ ہے، اور قریشی کافر اجازت بھی دے رہے کہ تم کرنا چاہتے ہو کعبہ کا طواف کر لو، عمرہ کر لو، مگر عثمان غنی کا عشق دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، ان کا وہ کہنے لگے کروں گا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کروں گا، طواف کروں گا تو حضور کے ساتھ کروں گا، صفا مروہ پر دوڑوں گا تو حضور کے ساتھ کروں گا۔ یہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز ہے عشق مصطفیٰ، مصطفیٰ، ایمان الہی، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ عشق کی راہ میں آؤ تو خدا ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹاؤ تو خدا ملتا ہے، تیرے الفت پہ تصدق، تیرے یادوں پہ نثار، خود کو عشق الہی میں جلاؤ تو خدا ملتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ آپ دیکھیے میرے ساتھ نعت خواں کامران طاہری موجود ہے، ان کی طرف جاؤں گی۔ کامران آج کون سا کلام ہے جو پیش کریں گے؟ میرے دل میں ہے یاد محمد۔ چلیے جی، بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا یہ گزر جائے گا رخ بدل کرے، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈرے، یہ گزر جائے گا رخ بدل کرے،
یہ گزر جائے گا رخ بدل کرے نہ خدا ہے میرے جب محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم یارو اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے تھے کامران طاہری. اور ناظرین یہاں پہ ایک وقفے پہ ہم نے جانا ہے, کمرشل وقفہ ہے, اس کے بعد یہاں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو ایک وقفے پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.